مسلک حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بانی تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی اور انہوں نے پوری زندگی میں کوئی کتاب لکھنے بھی نہیں دیا۔ فقہ حنفی کی سب سے پہلی کتاب قدوری 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کرنے والے، فقہ میں انتہائی ماہر، اپنی طاقت بھر اسلام کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے ایک تھے۔ رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے، رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 5ویں صدی ہجری میں کوئی کتاب لکھ کر ان کے نام پر منسوب کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں صاحب نے ایسا فرمایا، فلاں صاحب نے ایسا فرمایا۔ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہے وہ انہی صاحب کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ امام صاحب کو ہم قصوروار نہ کبھی مانتے تھے نہ مانتے ہیں، ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ ائمہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے کی جسارت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ائمہ کرام امت کے ان مشہور لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہی ہماری زبان سے دعائیہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ رب العالمین ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے۔ اماموں کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک جملے میں اس بات کو سن لیں۔ اماموں کو ماننا اور امام کو ماننا دونوں میں فرق ہے۔ اماموں کو ماننا اور امام کو ماننا دونوں میں فرق ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار سوال کیا کہ بھئی آپ اماموں کو مانتے ہو؟ میں نے ان سے کہا آپ اماموں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بتاؤ اپنی زندگی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات آپ نے مانی؟ اپنی پوری زندگی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات آپ نے مانی؟ پوری زندگی میں آپ کی پوری ٹولی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات مانی؟ ارے بھائی آپ پوری زندگی امام شافعی کی ایک بات نہیں مانتے، امام مالک کی ایک بات نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کی کوئی بات آپ کان میں نہیں لیتے، پھر بھی آپ کا دعویٰ کہ ہم ان تینوں اماموں کو مانتے۔ اگر ہم نے چاروں میں سے کسی کی کوئی بات مانی تو نہیں مانی تو ہم یہ دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ 3 کے بارے میں کر سکتے ہو، ہم 4 کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی وہ زندگی بھر تینوں میں سے کسی کی بات نہیں مانے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے، تو کیسے مانتے؟ ان کی بات مانے بغیر ماننا کیسے ہو گیا؟ اگر ہم بھی اماموں کی بات نہ مانیں تو کیا ہم اور طریقے سے ان کو نہیں مان سکتے؟ جن طریقے پر یہ تینوں اماموں کو مان رہے ہیں اسی طریقے پر ہم چاروں اماموں کو مان رہے ہیں۔ جس طریقے پر یہ اپنے امام کے علاوہ باقی تینوں اماموں کو مانتے ہیں اسی طریقے پر ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اماموں کو تو ہم ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ جہاں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام سے رہنمائی نہیں ملتی وہاں ائمہ کرام میں سے جن کی بھی بات قرآن اور سنت سے اقرب ہمیں معلوم پڑتی ہے ہم ان کی بات سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس بارے میں تفریق نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانیں گے، امام شافعی کی نہیں مانیں گے، یا امام مالک کی مانیں گے اور احمد بن حنبل کی نہیں مانیں گے۔ ان باتوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تو چاروں اماموں میں سے جہاں جن کی بات اقرب الی النصوص لگتی ہے وہاں ان کی مان لیتے ہیں۔ یہی تو چاروں اماموں کو ماننا ہے۔ کوئی حنفی زندگی میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے تو وہ ثابت کرے کہ اماموں کو کیسے مانتا ہے۔ وہ امام کو ماننے والا ہو سکتا ہے، اماموں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شافعی نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، وہ امام کو ماننے والا ہو سکتا ہے، اماموں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ اماموں کو ماننے والے تو ہم ہیں کہ ہم ہر جگہ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہم ان میں سے کسی کی بھی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم چاروں ہی نہیں اتنے اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی نام بھی ایک رات میں بتانا ممکن نہیں، ایک رات میں ان کے نام ہی بتانا ممکن نہیں ہے۔ خیر